کہ محفل صحیح وقت پر شروع ہو جائے اور صحیح وقت پر اپنے عروج پر پہنچ جائے، تو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مجھے ثنا خان کو پیش کرنا پڑھا جائے گا۔ نبی نبی اور نبی نبی بس پکارتا ہوں، جس کا جی چاہے ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کو پکار لے، کہ اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا خاموش نہ رہیں، محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے جس کا جی چاہے نبی کو پکار لے۔ نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور جب ان کی یادوں کا آئے ریلا، لگے ہرے گنبدوں کا میلہ، میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا، حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی، حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ چلنے والی، ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور ریاض صاحب اس خیال پر توجہ چاہتا ہوں کہ طلب کے صدقے دعا کے صدقے، طلب کے صدقے وفا کے صدقے، طلب کے صدقے دعا کے صدقے، طلب کے صدقے وفا کے صدقے، پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے، پیروں دل درد کی لڑی میں، پیروں دل درد کی لڑی میں، کسے خبر ایک ایک گھڑی میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور نگاہ میں جسم کو چھپا کر میں دیکھوں جب روزنوں سے جا کر، زمین کے نیچے ہے جلوہ فرما میرے نبی عرش کبریا پر، میں لامکاں کی بلندیوں کو، خدا کی سب حلقہ بندیوں کو، میں لامکاں کی بلندیوں کو، خدا کی سب حلقہ بندیوں کو، حرم کے اوپر سے وارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے، لہو میں کشتی اتارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت منفرد انداز سے پیش کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز اور محترم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، افکار و خیالات کے اظہار کے لیے۔ یہ بھی نعت ہے لیکن منفرد کچھ اس طرح سے مدح رسول دو سرا ہو، الفاظ جدا لہجہ جدا فکر جدا ہو، الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق مدح کا پھر بھی نہ ادا ہو۔ اور اس واسطے اس شعر پر میں مائک چھوڑوں گا، اس شعر پر اور دعوت دوں گا ہمارے لاہور سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے متعلق، وہاں آپ دعا بھی کراتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لائے، بلکہ ہم ان کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی تجوید الدین صاحب افکار و خیالات کے اظہار کے لیے آئیں گے کہ کچھ اس طرح سے مدح رسول دو سرا ہو، الفاظ جدا لہجہ جدا فکر جدا ہو، الفاظ ہوں قرآن کے اور فکر رسا ہو، حق تو یہ ہے کہ حق مدح کا پھر بھی نہ ادا ہو۔ اور اس واسطے اللہ نے جنت کو بنایا
اس واسطے اللہ نے جنت کو بنایا کہ یہ بھی میری سرکار کی نعتوں کا صلہ ہو۔ انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت منفرد انداز سے پیش کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز اور محترم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے۔ یہ بھی نعت ہے لیکن منفرد کچھ اس طرح سے مدح رسول دو سرا ہو، الفاظ جدا، لہجہ جدا، فکر جدا ہو، الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ حق مدح کا پھر بھی نہ ادا ہو، اور اس واسطے اس شعر پر میں مائک چھوڑوں گا، اس شعر پر اور دعوت دوں گا ہمارے لاہور سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے متعلق وہاں آپ دعا بھی کراتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف لائے، بلکہ ہم ان کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت علامہ قاضی تجوید الدین صاحب افکار و خیالات کے اظہار کے لیے آئیں گے کہ کچھ اس طرح سے مدح رسول دو سرا ہو، الفاظ جدا، لہجہ جدا، فکر جدا ہو، الفاظ ہوں قرآن کے اور فکر رسا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ حق مدح کا پھر بھی نہ ادا ہو، اور اس واسطے اللہ نے جنت کو بنایا، اس واسطے اللہ نے جنت کو بنایا کہ یہ بھی میری سرکار کی نعتوں کا صلہ ہو۔